حج کرنے گیا تو ایک دن میں خانہ کعبہ کے پاس بیٹھ کر اللہ پاک سے اپنے گناہوں کی معافی کی دعا مانگ رہا تھا۔ ایک عورت بھاگتی ہوئی آئی، میرے پیر پکڑ کے بری طرح سے رونے لگی۔ میں ایک دم سے پیچھے ہٹا اور اس عورت کے پیر پکڑنے اور رونے کی وجہ پوچھنے لگا۔ وہ عورت بولی، خدا کے لیے تو میرے بیٹے کو بچا لو، ورنہ یہاں کی حکومت اسے سزا دے دے گی۔ میرا نام شیخ ناصر تھا، میں یہاں سعودی سفارت خانے میں بہت بڑے عہدے پر فائز تھا۔ اکثر جانے والے پاکستانی کی مدد کیا کرتا تھا، مگر میں اس عورت اور اس کے بیٹے کے بارے میں کچھ نہیں جانتا تھا۔ وہ عورت بار بار میرے سامنے ہاتھ جوڑ رہی تھی، کہنے لگی، میں بڑی دور سے امید لے کر آپ کے پاس آئی ہوں۔ میں نے سنا ہے کہ تم بہت درد مند دل رکھتے ہو، تم لوگوں کی مدد کرتے ہو۔ اگر تم بھی میری مدد کرو گے تو تمہیں کیا فرق پڑے گا؟ خدا کے لیے میرے بیٹے کی پھانسی کی سزا ختم کروا دو۔ وہ عورت اتنی بڑی بات سن کر میرے ہوش اڑ گئے۔ ٹھیک ہے، میں سفارت خانے میں بہت اعلیٰ عہدہ تھا، مگر میرے اختیار میں پھانسی کی سزا روکنا تو نہیں تھا۔ اس عورت کا چہرہ جھریوں سے بھرا ہوا تھا، آنکھوں میں آنسو تھے۔ دیکھ کر مجھے رحم آ گیا۔ میں نے کہا، اماں جی اب میرے گھر چلیں، یہ سارا مسئلہ بتائیں۔ اور تو میرا بہت زیادہ شکریہ ادا کیا۔ بولی کہ میں آپ کے گھر چلوں گی، لیکن آپ مجھے یہ بتائیں کہ میرا مسئلہ حل ہو جائے گا یا نہیں۔ میں اپنے بیٹے کی پھانسی کی وجہ سے بہت پریشان ہوں۔ وہ میرا ایک ہی بیٹا ہے، باقی بیٹے تو اپنی بیوی کے ساتھ گم ہو گئے ہیں۔ میرے بیٹے نے مجھے اپنے کندھوں پر بٹھا کر 8 حج کروائے ہیں۔ میرا بیٹا بہت نیک ہے، اس نے کوئی جرم نہیں کیا۔ تم خدا کے لیے کچھ کرو۔ میں اس بوڑھی عورت کو لے کر اپنے گھر آ گیا۔ اس نے مجھ سے کہا کہ میرے بیٹے کو پھانسی کی سزا پر عمل ہو گیا تو وہ کہیں کی نہیں رہے گی۔ اس کی طرف دیکھ کر میں اس کی مدد کے لیے تیار ہو گیا تھا۔ اس کی طرف دیکھ کر مجھے ترس آ رہا تھا۔ میں نے کہا، میں آپ کے شوہر سے بھی بات کروں گا، کیونکہ آپ کو قانونی معاملات کا نہیں پتہ۔ اس نے کہا کہ میرے شوہر حیات ہیں، لیکن انہیں اپنے بیٹے کے کرتوتوں کا پورا یقین ہے۔ کہتے ہیں کہ سزا بلا وجہ نہیں ہوتی۔ تمہارے بیٹے نے یہ کچھ کیا ہوگا۔ اب اس بوڑھی عورت کی بات سن کر میں خود بھی دکھی ہو گیا۔ کسی بھی باپ کو اپنی اولاد کے بارے میں اتنی بات نہیں کرنی چاہیے، مگر بہرحال اس عورت کے شوہر نے اپنے بیٹے کے بارے میں جو بھی کہا تھا اس پر مجھے یقین کرنا ہی تھا۔ کسی انسان کو سزا بلا وجہ تو نہیں ہوتی، ان کے بیٹے نے بھی تو کچھ کیا ہوگا۔ یہ بات میری ذہن میں تو تھی، پر میں نے اس عورت سے نہیں کہی۔ اسے بس اتنا ہی کہا، میں آپ کے شوہر سے ملنا چاہتا ہوں۔ اسے کھانا میرا کھلایا، اپنی گاڑی میں بٹھایا اور اس کے بتائے ہوئے پتہ پر چل پڑا۔ میری اس کے شوہر سے فون پر بات نہیں ہو سکی تھی۔ میں جب ان کے گھر پہنچا تو گھر دیکھ کر حیران رہ گیا۔ یہ ایک بڑا گھر تھا جہاں یہ لوگ رہ رہے تھے۔ عورت کا شوہر مجھ سے مل کر بڑا خوش ہوا۔ اسے بھی اپنے بیٹے کی پھانسی کا غم تھا۔ کہنے لگا، جب بات میری بیوی نے آپ کو نہیں بتائی، اب وہ باتیں میں آپ کو بتاؤں گا۔ میں سارے قانونی معاملات سے واقع ہوں۔ مجھے پتہ ہے کہ سعودی عرب میں ایک بار سزائے موت ہو جائے تو انسان اپیل بھی نہیں کر سکتا۔ یہ سارے کام تو ہمارے ملک میں ہوتے ہیں، اس کے باوجود ہم اپنے ملک کو برا کہتے ہیں۔ اس عورت کے شوہر کا نام بشارت تھا۔ وہ بہت پریشان تھا۔ اس کی عمر بھی شاید 60 سال ہوگی، جبکہ بوڑھی کی عمر 55 سال تھی۔ زیادہ رو رہی تھی۔ میں نے بشارت سے پوچھا، تمہارے بیٹے کو پھانسی کی سزا کیوں ہوئی؟ اس نے کہا کہ وہ خود تو نہیں جانتا، لیکن اگر میں جا کر اس کا معاملہ دیکھوں تو ہو سکتا ہے کہ گنجائش نکل آئے۔ سب سے پہلے تو میں آپ دونوں سے اس کی کہانی سنوں گا، اسے سزا کیوں ہوئی ہے۔ مجھے بھی تو پتہ چلا کہ آپ کے بیٹے میں کتنی شرافت ہے، کتنی بدماشی۔ ایسا نہ ہو کہ میں اس کا کیس لے کر پہنچ جاؤں، مجھے بھی منہ کی کھانی پڑے۔ بشارت نے کہا کہ مجھے اپنے بیٹے کے ایک ایک بات بتائے گا، کیونکہ وہ اپنے بیٹے کو جانتا ہے۔ بہت رحم دل بچہ ہے۔ بشارت نے جو کہانی مجھے سنائی بڑی دردناک تھی۔ اس نے بتایا کہ شادی کے بعد اللہ تعالیٰ نے ہمیں پہلی اولاد بیٹے سے نوازا تھا۔ 2 سال بعد ہمارا دوسرا بیٹا پیدا ہوا تھا۔ تب میں بہت خوش تھا، اور دوسرے بیٹے کی پرورش کے ساتھ ساتھ مجھے احساس ہونے لگا کہ ہمارے گھر میں جو بچہ پیدا ہوا ہے نارمل نہیں ہے۔ پہلے تو میں اس کی بات کا ذکر کسی سے نہیں کیا۔ میری بیگم مجھ سے یہ بات چھپاتی رہی۔ شاید اس سے بھی ڈر تھا کہ کہیں میں اس کے بیٹے کو اس سے جدا نہ کر دوں۔ اکثر ہی وہ اپنے کمرے میں خاموش بیٹھا رہتا تھا۔ میں جاتا تو میری بیگم مجھ سے دور کر دیتی تھی۔ تو میں اپنے دوسرے بیٹے اشفاق سے پوچھتا، بیٹا کیا حال ہے؟ وہ جواب دینے سے پہلے ہی میری بیوی اسے اٹھا کر لے جاتی، کہتی، اشفاق تم دوسرے کمرے میں چلے جاؤ۔ جب اپنی بیگم کی بات سمجھ نہیں آتی تھی، مجھے بلا وجہ اپنے بیٹے سے دور کیوں کر رہی ہے۔
لیکن ایک رات تقریباً 12 بجے رہے تھے جب میں شفا کے کمرے میں اچانک چلا گیا۔ جب میں نظر شفا کے چہرے پر پڑی تو میں حیران رہ گیا۔ میرا بیٹا تو نہیں تھا۔ چہرے پر میک اپ لگا رکھا تھا، لڑکیوں والے کپڑے پہن رکھے تھے۔ مجھے دیکھ کر وہ اترانے لگا، مجھے ناچ کر دکھانے لگا۔ مجھے بات سمجھ ہی نہیں آئی، میرے تو سر پر جیسے آسمان گر پڑا تھا۔ حیرت کے مارے میں اپنے بیٹے کو دیکھتا رہ گیا۔ یہ کیا ہے؟ میں نے حیرت سے اپنے بیٹے کو دیکھتا رہ گیا۔ یہ کیا ہے؟ میں نے اس سے پوچھا تو کہنے لگا، ابا میں تو روز ہی ایسا کرتا ہوں۔ شفا کی عمر 10 سال ہو چکی تھی۔ تب مجھے اندازہ ہوا کہ میرا بیٹا مرد نہیں بلکہ مستقبل میں خواجہ سرا بننے گا۔ مجھے بہت غصہ آیا، میں اس پر چلنے لگا۔ میری بیوی دوسرے کمرے سے آ گئی، تم میرے بیٹے کو کیوں ستا رہے ہو؟ تو اللہ کی مخلوق ہے، ہمیں اس طرح سے قبول کرنا ہوگا۔ میں نے بہت کوشش کی کہ میرا بیٹا سب کچھ چھوڑ دے، لیکن مجھے سب نہیں چھوڑتا تھا۔ جب اپنی بیوی پر غصہ آ رہا تھا، میں شفا کا گلا دبانے لگا تو میری بیوی نے میرے آگے منتیں شروع کر دی۔ بولی کہ ایسا نہ کرو، یہ میرا بیٹا ہے، میں نے اسے 9 ماہ اپنے پیٹ میں رکھ کر پالا ہے، اسے اپنے جسم کا خون دیا ہے، جسم کا دودھ پلایا ہے، اور تم اسے کیوں مار رہے ہو؟ تمہاری بھی تو اولاد ہے۔ بیوی کی منتیں آہو پکا سن کر میں نے اس سے زندہ تو چھوڑ دیا، پر میں نے شفا کو گھر رکھنے سے انکار کر دیا، کیونکہ کسی صورت بھی ایک خواجہ سرا کو اپنے گھر میں رکھ کر اپنے خاندان کے لیے داخل بنانا چاہتا تھا۔ مگر میری بیوی کو یہ باتیں بہت بری لگ رہی تھی اور چاہتی تھی کہ میں اس کے بچے کو قبول کر لوں۔ ماں کا دل تو پھر ماں کا ہوتا ہے۔ میری بیوی نے تو مجھ پر مجھے بہت روکا، مگر میں نے اسے گھر سے نکال دیا۔ میری بیوی کے چیخنے چلانے کے باوجود بھی مجھ پر کسی بات کا اثر نہیں ہوا۔ میں جانتا تھا کہ اشفاق بڑا ہو کر ہمارے خاندان کی بدنامی اور ذلت کا باعث بنے گا۔ میں اسے کیوں اپنے گھر میں رکھتا؟ تاکہ میں جانتا تھا اس نے آگے چل کر ہمارے لیے مصیبت کھڑی کرنی ہے۔ میں نے اسے گھر سے نکال دیا تھا۔ میری بیوی بے تحاشا رو رہی تھی، وہ کہہ رہی تھی کہ میرا بیٹا مجھے چھوڑ کر چلا گیا ہے، تمہاری وجہ سے گیا ہے۔ میری بیوی اس واقعے کے بعد بہت ہی بیمار ہو گئی، اس سے بات بھی صحیح طریقے سے نہیں کرتی تھی، مگر جیسے جیسے وقت گزرا گیا صبر آتا گیا۔ اللہ کی رضا پر اس نے سمجھوتا کر لیا۔ اس واقعے کو 10 سال گزر چکے تھے، تب ہمارے حالات بہت خراب ہو جا رہے تھے، جنہوں پیسے کی بہت تنگی تھی۔ شفا کی ماں یہی کہتی رہتی ہے، کسی دن میرا بیٹا مجھے مل جائے، مجھے غربت بھول جاؤں گی، میرا بیٹے میرے لیے سب کچھ ہوگا۔ وہ بار بار شفا کا نام لیتی، مجھے برا لگتا تھا۔ میرا بڑا بیٹا اپنی دنیا میں مست رہتا تھا، اسے اپنے والدہ کا کوئی خیال نہیں تھا۔ جن دنوں شفاق نام سے منی آرڈر آیا، اس نے ہمارے لیے 50,000 بھیجا تھا۔ 50,000 دیکھ کر تو میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ میری بیوی بہت خوش ہوئی، مگر ساتھ ہی اپنے بیٹے کے جال میں تڑپنے لگی، کہنے لگی یہ پیسے شفاق نے ہمارے احساس میں بھیجے ہیں، وہ چاہتا ہوگا کہ ہم غربت والی زندگی سے نکل آئیں۔ پتہ نہیں بیچارے نے کتنی محنت مزدوری کر کے ہمیں یہ پیسے بھیجے ہوں گے۔ تم کیسے باپ ہو اسے گھر آنے کی اجازت نہیں دیتے؟ پتہ نہیں وہ کہاں ہوگا۔ شفا کی ماں پھر رونے لگی اور خدا کی کرنی ایسی ہوئی، 1 ہفتے بعد شفا کا فون ہمارے گھر والے نمبر پر آ گیا۔ پتہ نہیں اسے ہمارے گھر کا نمبر کہاں سے ملا۔ اس نے کہا کہ وہ سعودی عرب آ گیا ہے، جہاں بہت خوشگوار زندگی گزار رہا ہے، جہاں جاب کرتا ہے اور اس کے پاس بہت زیادہ پیسے بھی ہیں، اور اب ہم سے ملنے کے لیے اگلے مہینے آئے گا۔ جب وہ پاکستان کے لیے چھٹی لے گا تو اپنے ہمارے گھر بھی آئے گا۔ اس نے بتایا کہ اس کا پاکستان میں کوئی گھر نہیں ہے، اس نے سعودی عرب میں بہت محنت کی ہے، اور ہمیں اعتراض نہ ہو تو وہ پھر سے ہماری زندگی میں شامل ہونا چاہتا ہے۔ شفاق نے بتایا کہ اس نے کوئی غلط کام نہیں کیا۔ میں تو باپ کی حیثیت سے یہ سوچ بیٹھا تھا کہ شاید وہ وہاں جا کر ناچ گانا کرتا ہوگا، کیونکہ خواجہ سرا زیادہ یہی کام کرتے ہیں، لوگ آ کر اپنا ناچ پیش کرتے ہیں اور پھر پیسے کماتے ہیں۔ خدا کا شکر میرے بیٹے نے ایسا کچھ نہیں کیا تھا، اور تو مجھے بھی اپنے پر فخر ہونے لگا تھا۔ میری بیوی بہت ناراض تھی، کہنے لگی اس نے تو ایسا کچھ نہیں کیا جس وجہ سے تم نے اسے گھر سے نکالا تھا۔ دیکھو ہمارے بیٹے نے آج بھی اس حالت میں ہمارا احساس کیا ہے، جبکہ تم اسے گھر سے نکال دیا تھا، مگر اس نے اپنے بیٹے ہونے کا حق ادا کر دیا۔ پھر 1 مہینے کے بعد اشفاق ہم سے ملنے ہمارے گھر آ گیا۔ ہم دونوں اس سے مل کر بہت خوش تھے، مکمل بدل چکا تھا، اس کے چہرے پر سنت رسول بھی سجی ہوئی تھی۔ اشفاق کو دیکھ کر اندازہ ہو چکا تھا وہ پکیزہ زندگی گزار رہا ہے، لیکن یہ سب کچھ کیسے ہوا؟ یہ سب زندگی گزار رہا ہے، یہ سب کچھ کیسے ہوا؟ یہ سب سے میں بے خبر تھا۔
میری بیوی بہت کمزور ہو چکی تھی، بیٹے کے غم نے اسے ادا کر دیا تھا۔ میری بیوی کو شفاق سے مل کر بہت خوش ہوئی، کہنے لگی کہ بعد شفاق کے ابا باپ اسے کوئی بھی ایسی بات نہیں کرنی، ہم دونوں اس کی ماں باپ ہیں، اب ہم اس کے ساتھ رہیں گے۔ ہمارا بڑا بیٹا بہت نافرمان ہے، ہماری کوئی بات نہیں مانتا، شاید اللہ نے ہماری آزمائش کے لیے شفاق کو ہمارے پاس بھیجا ہے۔ وہ ہمارے ساتھ بہت زیادہ مخلص بھی تھا اور اب ہمیں اپنے اس بیٹے کی قدر آئی تھی۔ شفاق نے کہا کہ ہم دونوں کو سعودی عرب لے جائے گا، عمرہ اور حج دونوں کروائے گا۔ شفاق کی ماں کو حج کرنے کا بہت شوق تھا۔ شفاق نے کہا کہ میں اپنی ماں کو خود حج کرواؤں گا، اور میری بیوی بہت کمزور تھی، چل پھر بھی نہیں سکتی تھی، اس نے کہا کہ وہ حج نہیں کر سکتی۔ شفاق نے کہا کہ ماں میں تمہیں اپنے کندھوں پر بٹھا کر حج کرواؤں گا، میں سعادت حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ میری بیوی شفاق کی باتیں سن کر بہت خوش ہوئی تھی۔ ان دونوں ہمارے دن بہت اچھے گزر رہے تھے۔ ایک ہفتہ شفاق ہمارے ساتھ پاکستان میں رہا، ہمارے سبھی رشتہ داروں کو بھی پتہ چل گیا ہے شفاق سعودی عرب سے بہت سارا پیسہ کما کر آیا ہے اور وہ ہمارے پاس رہتا ہے۔ سب لوگ ہم سے ملنے جلنے لگے، جبکہ پہلے تو ہر کوئی اس سے نفرت کرتا تھا۔ جب میں نے شفاق کی حقیقت سب کو بتائی تھی، کہا تھا کہ میں نے اسے گھر سے نکال دیا ہے، تب لوگوں نے مجھے شاباش دی تھی، کہا کہ آپ نے بہت جرات والا کام کیا ہے، ایسے مخلوق کو گھر سے نکال دینا بھی بہتر ہے، ورنہ آپ کے لیے بڑی مشکلات پیدا ہو جاتی ہیں۔ اور وہی شفاق تھا جس کی سب لوگ تعریفیں کر رہے تھے۔ ہم نے شفاق کے ساتھ اپنے کاغذات بنوائے، سعودی عرب چلے آئے۔ سعودی عرب آ کر ہم بہت خوش ہوئے، جہاں آ کر ہم نے حج کی سعادت حاصل کی۔ شفاق نے اپنی ماں کو اپنے قدموں پر بٹھا کر ایک نہیں بلکہ 7-8 حج کروائے۔ 8 سال لگاتار شفاق اپنی ماں کو حج کرواتا رہا، کندھے پر بٹھا کر اپنی بوڑھی ضعیف ماں کو حج کرواتا۔ آس پاس کے لوگ دیکھتے شفاق کو رشک کرتے تھے، بیٹا ہو تو ایسا ہو جو ماں باپ کو بڑھاپے میں بھی اسے اتنی عزت دے رہا ہے۔ سب لوگ اس بات پر بڑے متاثر ہوئے تھے اور یہ کوئی نہیں جانتا تھا کہ دن شفاق کو سزائے موت کی سزا ہو جائے گی۔ پھانسی کی سزا کوئی عام سزا نہیں ہوتی۔ ہم نے شفاق کے ساتھ بہت اچھا وقت گزارا تھا۔ شفاق اپنے بڑے بھائی کا بھی بہت خیال رکھتا تھا، اس کی مدد کرتا رہتا تھا، مگر کہتے ہیں کہ کبھی کبھی انسان کی خوشی خواب کی طرف بکھر جاتی ہے۔ پھر ایسا ہوا کہ ایک دن شفاق گھر سے گیا، واپس نہیں آیا۔ میری بیوی بہت پریشان تھی۔ سعودی عرب میں ہمیں 8 سال ہو گئے تھے، مگر ابھی بھی یہ ہمارے لیے پردیس ہی تھا، جہاں کے لوگوں کی زبان بھی ہمیں صحیح سمجھ نہیں آتی تھی۔ شفاق جب گھر نہیں آیا ہم بہت زیادہ پریشان ہو گئے۔ شفاق بھی محنت کرنے لگی۔ آج شفاق اپنے مالک کے پاس روک لیا ہے، پہلے تو کبھی ایسا نہیں ہوا تھا۔ میں سمجھا کہ بس تھوڑی ہی دیر کے بعد صبح تک وہ آ جائے گا، مگر ایسا نہیں ہوا تھا۔ پورا دن بھی گزر گیا تھا، مجھے بھی بے چینی ہونے لگی۔ میں جہاں کسی کو نہیں جانتا تھا، گھر کے باہر کے سارے کام شفاق کیا کرتا تھا۔ آج وہ گھر نہیں آیا، پتہ چلا کہ ہم جہاں کتنے اکیلے ہیں۔ اس پردیس میں ہمیں تو کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی۔ شفاق کی ماں رونے لگی۔ میں نے جا کر قریبی تھانے میں شفاق کی گمشدگی کی رپورٹ درج کروائی۔ انہوں نے کہا کہ آپ کا بیٹا گم نہیں ہوا، بلکہ وہ ہمارے پاس ہے۔ اس سن کر ہم دونوں کے قدموں تلے زمین نکل گئی۔ ہم سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ ہمارے بیٹے کو گرفتار کر لیا جائے گا، وہ بھی بلا وجہ۔ ہم سے تو یہ بات برداشت نہیں ہو رہی تھی۔ شفاق 2 دن سے جیل میں تھا۔ شفاق کی ماں کہنے لگی ہم اپنے بیٹے کو لے کر جائیں گے، اور پولیس والوں نے کہا ایسا ہو نہیں سکتا، اور اپنا بیٹا 1 منٹ کے لیے جانے کے لیے بھی زیادہ کوشش کرنی پڑے گی، کیونکہ آپ کے بیٹے نے ایسا جرم کیا ہے جس کے بارے میں ہم آپ کو بتا بھی نہیں سکتے۔ یہ سن کر ہم حیران رہ گئے۔ ہمارے تو وہم و گمان میں بھی نہیں تھا ہمارا بیٹا کوئی ایسا جرم کر سکتا ہے۔ تو 5 وقت کا نمازی تھا، کوئی ایسا کام کر سکتا تھا۔ لیکن بہرحال اب وہ جو بھی تھا، ہمیں اپنے بیٹے کے لیے کوشش کرنی تھی۔ پھر 2 دن کے بعد ہمیں ایک اور خبر ملی، شفاق کو سزائے موت ہو گئی ہے۔ سزائے موت کو سن کر ہمارے تو حواسوں پر بجلی گر گئی تھی۔ ہم نے بابا بہت فریاد کی ہمارے بیٹے کو رہا کر دو، مگر لوگوں کو ہماری زبانیں سمجھ نہیں آتی تھی۔ پھر ہمیں ایک بسانی نے آپ سے ملنے کا کہا تھا، اب جہاں بہت مدد کرتے ہیں، اس لیے ہم دونوں آپ کے پاس آ گئے ہیں۔ مجھے پتہ ہے کہ آپ پاکستانی لوگوں کے مثال حل کرتے ہیں، آپ کو وہاں کی زبان بھی آتی ہے اور یہاں کی بھی آتی ہے۔ بیٹا ہم تمہارے پاس بڑی امید لے کر آئے ہیں۔ میری بیوی مجھ سے زیادہ امید لے کر تمہارے پاس آئی ہے۔ میں نے تو ویسے ہی اسے روکا تھا کہ یہاں پر ہونے کا کوئی فائدہ نہیں، ہم واپس پاکستان چلتے ہیں۔ اور اس نے کہا کہ کوئی اللہ کا نیک بندہ بھی تو ہو سکتا ہے
جو ہماری مدد کرے گا۔ اس کے بعد تم سارے حالات سے واقف ہو گئے ہو، تم کچھ کر سکتے ہو تو کر لو، ورنہ ہمیں تو پتہ نہیں کہ ہمارے بیٹے نے جرم کیا ہے۔ ہمارے پاس تھوڑے سے پیسے بھی ہیں، ہم وہ بھی ہم سے لے لیں، ہمارا بیٹا آزاد کروا دیں، ہم اسے لے کر جہاں سے چلے جائیں گے۔ ہماری اور کوئی خواہش نہیں ہے، ہمارے بیٹے نے ہماری بہت خدمت کی ہے، ہم اسے کسی صورت میں کھونا نہیں چاہتے۔ ہمیں اس کی دولت سے بھی مطلب نہیں، ہمیں تو اپنے بیٹے سے مطلب ہے۔ میں نے تو یہ سنا، مجھے بڑی حیرت ہوئی تھی، مجھے لگا شاید لوگوں نے جہاں کے قانون کی سختی کو ابھی تک نہیں سمجھا، اس وجہ سے ایسی باتیں کر رہے ہیں۔ اور یہ دونوں ہی ان پڑھ تھے۔ میں سے بات کرنے کی بجائے سعودی پولیس کے پاس چلا گیا، اور جب وہاں گیا تو پھر جو بات مجھے بتائی گئی بڑی حیران کن تھی۔ انہوں نے کہا کہ شفاق جہاں کام کرتا تھا وہاں پر اس نے چوری کی ہے، اپنے مالک کی بیٹی سے بدتمیزی کی ہے، اس سے سزائے موت ہو سکتی ہے۔ ہم سزائے موت کا لفظ تو محاورت میں استعمال کیا تھا، ہم نے شفاق کے بارے میں یہ نہیں کہا تھا، اب اسے سزائے موت ہو گئی ہے۔ ہاں، اس نے چوری کی ہے، اس کے جرم میں اس کے ہاتھ بھی کاٹے جا سکتے ہیں۔ ابھی تو یہ کیس چل رہا ہے، آپ کوشش کر کے دیکھ لیں، سزا میں کمی کی جا سکتی ہے۔ میں سن کر بڑا خوش ہوا، اس بوڑھے کو خوشخبری دینے کا وقت آ گیا، کیونکہ میں نے سوچا کہ پہلے جا کر شفاق کے مالک سے بات کر لوں، ہو سکتا ہے کہ وہ اس کے ہاتھ کاٹنے کی سزا کو منسوخ کروا دے۔ کہتے ہیں کہ بڑے بڑے معاوضے بھی زندگی میں ہو جاتے ہیں۔ جب میں شفاق کے مالک کے پاس پہنچا، اس نے بہت اچھے سے استقبال کیا، شاید وہ مجھے پہلے سے جان چکا تھا۔ میں یہاں کوئی عام شخصیت نہیں تھا۔ میں نے ان کو شفاق کے والدین کی ساری کہانی سنائی تو شیخ حیران رہ گیا، بولے کہ میں تو یہ جانتا ہی نہیں تھا کہ میرے گھر میں ملازمت کرنے والا لڑکا وہی ہے جس سے میں بہت بار شوہر ملنے اور دیکھ چکا ہوں۔ میں نے تو اس کی شوہر باہر سے سن چکا تھا، شفاق اپنے ماں باپ کو کندھوں پر بٹھا کر حج کروا چکا ہے۔ مجھے پہلے پتا ہوتا کہ وہ اتنا افضل اور خدا کا نزدیک اتنا نیک لڑکا ہے، میں کبھی بھی اسے جیل میں نہ بند کرواتا۔ مگر میں بھی آپ کو بتا دوں کہ میں نے نقصان بہت کیا ہے، مگر اب میں اس کی سزا معاف کرنے کو تیار ہوں، اور مجھے وہ پہلے بتا دیتا چوری کس لیے کرتا رہا ہے، شاید میں اسے جیل نہ بھیجتا۔ اور اس نے دیر کر دی، کوئی بات نہیں، آپ کی طرف سے وکیل بن کر میرے پاس آئے ہیں، میں اس کی سزا معطل کرنے کی درخواست دے دوں گا۔ مجھے پوری امید ہے عدالت شفاق کو سزا معاف کر دے گی۔ شیخ کی بات سن کر مجھے لگا جیسے وہ میرے پاس جنت کا ٹکٹ آ گئی ہو، مگر جب میں شفاق سے ملا اس کا کہنا تھا اس نے کوئی چوری نہیں کی ہے، یہ سب اس کے ساتھ کام کرنے والے ایک ملازم کی سازش ہے۔ اور جب اس کیس کو اچھے طریقے سے چھان بین کروائی، یہ بات ثابت ہو گئی کہ شفاق بے قصور تھا، اس کا دوست اس شیخ کے پاس ملازم تھا، کسی نے شفاق کو جان بوجھ کر پھنسایا تھا۔ اس کے کو کچھ دیر مزید لگ گئے تھے، پھر شفاق کی عدالت نے بے قصور کہہ کر رضا کر دیا تھا۔ شفاق کے مالک نے اس سے معاہدہ کر لی، اسے پھر سے کام پر رکھ لیا تھا۔ شفاق کے والدہ بہت خوش تھے، جس سے مجھے دعائیں دے رہے تھے۔ اس سے بات یہ ہے، جب اللہ تعالیٰ انسان کی مدد کرتا ہے پھر کوئی نہ کوئی راستہ نکل ہی آتا ہے۔ لیکن میرا ماننا ہے کہ شفاق اس کی ماں کی دعا سے بچا لیا تھا۔ میری دعا ہے اللہ پاک ایسی نیک اولاد ہر مسلمان کو دے جو والدوں کو اصل میں خوش رکھے، آمین۔ ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک اور سبسکرائب کر دیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اپنا خیال رکھیے۔